السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ تقریباً 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کسی بھی عنوان سے پہلے اس سلسلے میں مختصر سی تمہید باندھی جاتی ہے، جس میں مثال کے طور پر زکوٰۃ کا بیان ہے تو زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت اور اس کی افادیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے پھر آگے احادیث شریفہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ حضرات کے گوشے گزار کی جاتی ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں یہ نماز کا بیان ہے۔ سب سے پہلے آج کی جو نشست ہے نماز کی، سب سے پہلے نماز کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور مسائل بھی بیان کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ حضرات کے گوشے کے گزار کیے جائیں گے تاکہ آگے جو احادیث شریفہ میں مضمون آئے گا نماز کے متعلق، چاہے نماز کی فضیلت سے متعلق ہو یا نماز کے احکام سے متعلق ہو، ان کو سمجھنے میں سہولت اور آسانی ہوگی۔ اسی لیے سب سے پہلے آج کی نشست میں نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور قرآن اور احادیث شریفہ کے ذریعے نماز کا جو مقام و مرتبہ دین اسلام کے ارکان میں بتایا گیا ہے اس کی مختصر سی وضاحت کی جائے گی اور نماز کے شرائط، ارکان اور احکام بھی بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ نماز کی فضیلت اور تاکید کے سلسلے میں اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو جو درجہ عطا کیا ہے اور جو شان اور فضیلت عطا کی ہے، اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام کے تمام ارکان، تمام فرائض روئے زمین پر فرض قرار دیے گئے، جبکہ نماز وہ محتم بالشان عبادت ہے، ایک ایسی عظیم اور اہم عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کی شب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ آسمان پر عطا فرمایا۔ تو اس سے نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کی تاکید فرمائی، نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اور جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز کو کما حقہ ادا کرتے ہیں، اس کے حقوق اور شرائط اور تمام قواعد اور ضوابط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام کرنا کس قدر ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنا۔ جب کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اس پر سب سے پہلے نماز کا حکم لاگو کیا جائے گا، اور اسلام کی خوبی یہ ہے تمام دیگر مذاہب کے مقابلے میں کہ اسلام میں آسانی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی پیدا کرنے کا حکم دیا، اور جب اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت ہو رہی تھی بیک وقت اللہ تعالیٰ نے تمام احکام نازل نہیں کیے، بلکہ آہستہ آہستہ دور جاہلیت میں جو لوگ دور جاہلیت کی گمراہی میں جو
واقع ہو گئے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، سیدھے راستے سے ہٹ چکے تھے، اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا جنہیں علم نہیں تھا، جب وہ لوگ مسلمان ہوئے، آہستہ آہستہ اسلام سے مانوس ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک حکم نازل کیا تاکہ سب کی تربیت ہو، تزکیہ ہو اور آسانی کے ساتھ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو نماز کی تعریف، نماز لفظ صلاۃ کے معنی ہے نماز، اصل میں صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں لغت میں، لیکن اصطلاح شریعت میں مخصوص افعال کا نام نماز ہے، جیسے قیام ہے، رکوع اور سجدہ وغیرہ ہے، ان افعال کو ادا کرنے کا نام نماز ہے۔ اور نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی اور پھر سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے کوئی شریعت خالی نہیں رہی۔ ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تھا، البتہ طریقہ اور اس کے احکام ہر زمانے کے لحاظ سے جداگانہ الگ رہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، سب پر نماز فرض تھی، البتہ تعداد اور ادا کرنے کے طریقے میں فرق رہا۔ یعنی نماز کی تعداد، جیسا کہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقتہ نماز فرض قرار دی، سابقہ امتوں پر نماز کی تعداد میں فرق رہا اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ بھی الگ تھا۔ لیکن اب شریعت اسلامیہ میں جس طریقے سے نماز ادا کرنے کا حکم ہے، وہ سب سے کامل اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو قیام میں ہیں، اور ایک جماعت ہے جو رکوع میں ہے، اور ایک جماعت ہے جو سجدے میں ہے، اور ایک جماعت ہے جو قاعدے میں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع عبادت عطا فرمائی جس میں بیک وقت قیام بھی ہے، قعود بھی ہے، رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے۔ تو یہ نماز تمام عبادتوں کی جامع ہے اور ایک ایسی اہم اور عظیم الشان عبادت ہے۔ بعض عبادتیں صرف مالداروں پر فرض ہیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جو طاقت رکھنے والے پر فرض ہیں، عذر شرعی کی وجہ سے اس سے وہ ساقط بھی ہو جاتی ہیں، جیسے روزہ ہے۔ عذر شرعی کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، شیخ فانی ہے، اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب پھر دوبارہ اچھا ہونے کی، تندرست ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تندرست ہو کر دوبارہ روزہ رکھنے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح و شام، یعنی فدیہ دینے کا حکم ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو امیر، غریب، مسافر، مقیم ہر شخص پر فرض ہے، مرد، عورت، چاہے کوئی بھی ہو، ہر صورت میں نماز فرض ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اگر کوئی لیٹ کر بھی نماز پڑھنے کے موقف میں نہیں ہے، اس قدر اس کی حالت نازک ہے، اس قدر بیمار ہے کہ لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو حکم یہ ہے کہ وہ اشارے سے نماز ادا کرے۔ بہرحال نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے، اور صحابہ کے زمانے میں نماز ہی اسلام کی شناخت تھی۔ کفر اور اسلام کے درمیان صرف نماز کا فرق تھا، جو نماز پڑھتے تھے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہیں مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اب اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر چھوڑ رہا ہے تو گناہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ جب تک توبہ نہ کرے اور اس نماز کی قضا نہ کرے، اس وقت تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں توبہ بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے، جیسے نمازیں اگر چھوٹ گئی ہیں، فرائض ذمے میں ہیں، تو صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان فرائض کی قضا بھی کرنا لازم ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے نمازیں چھوٹ گئی تھی تو توبہ کرنے کے علاوہ ان نمازوں کی قضا کرنا بھی اس کے لیے لازم ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہیں، اگر وہ روزے چھوٹ گئے ہیں
تو توبہ کرنے کے علاوہ ان روزوں کی قضا بھی لازم ہے۔ تو بہرحال نماز جو عبادت عطا کی گئی ہے امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے طفیل، وہ تمام عبادتوں کی جامع ہیں۔ بیک وقت اس میں اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے۔ سجدے میں اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اپنا سب سے بزرگ ترین عضو سر، جو انسان کے جسم کے اعضاء میں سب سے اشرف، سب سے معزز اور مکرم ہے، اس عضو کو اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ تو بہرحال نماز کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت تک بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی یہ تاثیر ہوتی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کے ساتھ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو نماز کی یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز تو ادا کرتا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے اور تمام گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کا قصور ہے، اس میں نماز کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی ہے۔ تو بہرحال معزز ناظرین سامعین کرام، نماز کی برکت سے بندہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کی برکتوں کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، چونکہ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا، اس لیے ہم کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ نمازوں کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے، اسی لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ تنہا پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے۔ تو نماز سے کوئی شریعت خالی نہیں رہی، ہر نبی پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے اس دنیا میں، ہر ایک پر نماز فرض تھی، البتہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ الگ تھا، تعداد میں بھی فرق رہا۔ نماز اور اسلام ان دونوں کے درمیان جو تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ نماز اسلام کا رکن اول، سب سے پہلا رکن ہے اور سب سے بڑا رکن ہے، جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا کہ نماز امیر، غریب، فقیر، محتاج، تنگ دست ہر شخص پر فرض ہے، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو، بوڑھا ہو یا نوجوان ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی عمارت، اسلام کی بلڈنگ ہی زیادہ تر اسلام کی بلڈنگ نماز پر قائم ہے، تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ مسلمانوں کا مسلمان ہونا نماز ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ بھی کہیں تب بھی مبالغہ نہیں ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ تو صحابہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو مسلمان سمجھے جانے کی ایک علامت اور ایک نشانی تھی نماز، جس کی وجہ سے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا رکن ہے، پلر ہے، اور
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے دین کی بنیاد اور بیس کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا، گرا دیا۔ اور فرمایا کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسے سر کے بغیر جسم۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے، اسلام کی عمارت 5 پلروں پر قائم ہے: کلمہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اہم رکن اس کا نماز ہے۔ تو جس نے نماز کا اہتمام کیا یقیناً اس نے دین کے رکن کو مضبوط کیا اور اس عمارت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ دین کی ایک بنیاد کو منہدم کر دیا، ڈھا دیا، اس کو گرانے کا سبب بنا۔ اور ونیز یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسے سر کے بغیر جسم۔ جس طرح سر کے بغیر جسم کا تصور بیکار ہے اور سر کے بغیر انسان کے مکمل انسان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کی وہی اہمیت اور نماز کو وہی درجہ حاصل ہے جو انسان کے بدن میں سر کو حاصل ہے۔ یعنی جیسا سر کے بغیر جسم میں جان نہیں ہے، جسم بیکار ہے، جی، تو اسی طریقے سے مطلب دین میں جو ہے اگر نماز نہ ہو تو پھر دین کا تصور ہی نہیں ہے۔ دین کا جو تصور ہے وہ نماز سے ہے۔ دین کا تصور، اسلام کا تصور، مذہب کا جو تصور ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھا کرتے تھے ہم ان کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ اب موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ اس اہم ترین رکن سے، اس اہم عبادت سے غافل ہیں۔ اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ نماز فرض ہے اور فرض کا انکار کفر ہے۔ اور اگر کوئی انکار نہیں کر رہا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو فاسق اور فاجر کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انکار کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کو ادا نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بہت سارے مسلمان نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی انکار کر رہا ہے نماز کی فرضیت کا تب وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر انکار کیے بغیر سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے تو فاسق اور فاجر کہلائے گا۔ توبہ کرنا ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف توبہ کرنے سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ توبہ کرنے کے ساتھ جو نمازیں اس سے چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا بھی اس پر لازم ہے۔ ایک مومن کی شان نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے، اسی لیے فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں جب چھوٹی ہوئی نمازوں کا بیان کرتے ہیں تو فوائد کے نام سے بیان کرتے ہیں، یعنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا بیان، کیونکہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ نماز کو ترک کر دے، عمدن چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ مومن سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میدان جنگ میں ہے، یا حالت سفر میں ہے، یا قید خانے میں ہے، جیسا کہ بعض بزرگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے قید میں ہوتے تو اپنے طور پر کوشش کرتے اور قید خانے کے جیل کے دروازے تک پہنچتے تھے، جہاں تک ان کی سکت اور استطاعت تھی وہاں تک پہنچتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ میں تو اپنی کوشش کیا جمعہ کی نماز کو جانے کے لیے، لیکن چونکہ دروازے بند ہیں اور میں قید خانے میں ہوں لہذا میں ظہر پڑھ رہا ہوں۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کبھی ایسے مواقع آ جائیں جس میں مومن کے لیے مسجد جانا مشکل ہو، کرفیو کا ماحول ہو یا ایسے کچھ مسائل ہوں، تو کم سے کم اپنے طور پر جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے ہم کو بزرگوں کے اس عمل سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ کوشش ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بھی جو ہے ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے۔ جیسا کہ کوشش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے، اب باہر نکل کے مسجد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، گولی مار دیں گے آپ۔ جی ہاں، جہاں پر ایسے احکام ہیں سختی کے ساتھ تو وہاں پر فقہائے کرام چونکہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، مسائل بھی بدلتے ہیں، اور اسلام کی یہی ایک خوبی ہے، بہت ساری خوبیوں میں سے یہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہر زمان اور مکان کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہر مسئلے کا تشفی بخش جواب
اور حل صرف اسلام ہی پیش کر سکتا ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر یہ لچک اور یہ مرونت اور یہ خوبی نہیں ہے۔ کئی ایک مذاہب وجود میں آئے اور ان کے قواعد اور قوانین چونکہ انسانی ذہنوں کے بنائے ہوئے تھے، جن میں آگے چل کر تبدیلی کی ضرورت پیش آئی اور وہ مذہب ختم ہو گیا، لیکن اسلام کے قوانین اور ضوابط اور قواعد کو بنانے والا یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کا علم محکم ہے، پختہ ہے، وہ گزری ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور قیامت تک پیش آنے والی، بلکہ ہر شے کو وہ جانتا ہے، ہر چیز کا اس کو علم ہے۔ اس نے یہ قوانین بنائے ہیں اور ان قوانین میں یہ لچک رکھی ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بدلتے جائے گا ان قوانین میں تبدیلی کی ضرورت نہیں آئے گی، لیکن اصول اور قواعد بتا دیے گئے ہیں۔ ان قواعد کی روشنی میں مسلمان اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اصول اور ضوابط مقرر کیے اور بتا دیا کہ نئے نئے مسائل جو پیش آئیں گے ان میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصول ہیں اسلام کے، یہ قواعد ہیں، یہ قوانین ہیں، ان کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو قیامت تک کے جتنے بھی مسائل، قیامت تک جتنے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلے کا حل قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف اسلام کی خوبی ہے، کسی اور مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ لچک ہے کہ وہ ہر زمانے کے ساتھ، ہر جگہ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر چیلنج کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اور ایک بات یہ ہے مفتی صاحب کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں غفلت کر دیتے ہیں اور کیا بولنا چاہیے، یعنی سوچ اور عقل سے کام نہیں لیتے، بولتے کہ بھائی جان تو جانا ہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے چلی جائیں، لہذا کرفیو ہوا تو کیا ہوا، مکہ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، جبکہ ایسا سخت کرفیو رہتا ہے کہ کھڑکی کے باہر جھانگے بھی تو گولی مارنے کا آرڈر رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس کے باوجود ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر اب مکہ مسجد موجودہ زمانے میں ایک غیر مسلم جو ہے اس میں شامل ہیں، وہ ٹوپی وغیرہ پہن کر آ کے جو ہے نا وہ فتنہ و فساد شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے ہمارے نادان، ناسمجھ اور جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو دینی تعلیم سے جو ہے محروم ہیں، ایسے بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور نعرے وغیرہ لگا دیتے ہیں اور پولیس کی جو ہے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، لاٹھی چارج ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ دور دراز سے جو لوگ خاص طور پر مکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ احتیاط کرنا ہی بہتر ہے مکہ مسجد میں، کیونکہ اب پہلے کے جیسا ماحول مکہ مسجد کا نہیں رہا۔ اب وہاں جو قریب ہیں، جو دکانیں ہیں، جو گھراں ہیں، وہی لوگ مکہ مسجد میں نماز پڑھ لیں، خاص طور پہ کرفیو میں اب دور سے آ کے پڑھیں جب فتنے کے زمانے میں، کرفیو کے ماحول میں، اور جبکہ افراتفری کا ماحول ہو اور فرقہ وارانہ نوعیت کی اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، تو ایسی صورت میں عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ماحول کو سمجھیں اور حالات کا گہرائی سے مطالعہ کر کے دانش مندانہ قدم اٹھائیں۔ جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر اگر اپنی جان کھو دیں تو یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے منع کیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسے اسباب فراہم نہ کرو، ایسے اسباب مہیا نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے۔ لہٰذا عقل مندی اور حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جوش اور جذبات میں آنے کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور جذبات کے بہاؤ میں بہنے سے انسان سوائے نقصان کے کچھ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے حکمت کو پیش نظر رکھ کر، حکمت عملی اختیار کر کے، چونکہ یہاں کفار کا غلبہ ہے، بحیثیت اقتدار یہاں پر کافروں کی حکومت ہے اور عدلیہ بھی کافروں کا ہے، پولیس بھی کافروں کی ہے، سب سپورٹ مکمل یہاں پر کافروں کو، اکثریتی فرقے کو حاصل ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پورے امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اسلامی پیغام کو عام کریں، حکمت کو اختیار کریں، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے خوبیوں کو غیر مسلموں کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کریں، وعظ و نصیحت کریں، تبلیغ کا فریضہ انجام دیں،
لیکن حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اسلام کے پیغام امن اور سلامتی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ تب اگر جب ہم غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے پیغام کو رکھیں گے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کریں گے، امن و سلامتی کا جو پیغام اسلام لایا ہے جب ہم اس کو واضح کریں گے تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ قبول تو ضرور کریں گے اس میں، اگر قبول نہ کریں تب بھی اسلام کی خوبیوں سے واقف تو ہوں گے۔ اس میں اصل قصور ہمارا ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچانے کا فریضہ انجام نہیں دیتے، بلکہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ موقع ایسا ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا مکمل اطمینان بخش جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں، کبھی عورتوں کی آزادی کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی یہ کہہ کر کہ اسلام نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کے حقوق تلف کیا ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں اور کبھی کچھ کہہ کر انگلی اٹھائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں علماء ربانیین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں اور اطمینان بخش جوابات دے کر جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کو دندان شکن جواب دیں۔ تو بہرحال یعنی ان کو ایسا جواب دیا جائے کہ وہ مطمئن ہو جائیں اور جو اعتراض کر رہے تھے اپنے اعتراض سے وہ دستبردار ہو جائیں اور اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر لیں۔ نماز کی اہمیت کے لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز ہر فرد مسلمان پر، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا بیمار، مقیم ہو یا مسافر، مرد ہو یا عورت، روزانہ 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد پر فرض ہے، ایک فرض کفایہ ہے اور ایک فرض عین ہے۔ نماز فرض عین ہے یعنی ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی کی طرف سے نماز ادا کرے تو دوسرے شخص کی نماز وہ ادا نہیں ہوتی، جو پڑھتا ہے اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو نماز یہ فرض عین ہے، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی ادا کر لیں تو بقیہ لوگوں کے ذمے سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پڑوسی کا انتقال ہو جائے یا کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، پورے رشتہ دار اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ سکیں، تھوڑے بھی رشتہ دار پڑھ لیں، تو بقیہ جو لوگ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکے، نہیں ادا کر سکے، وہ لوگ اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہیں آئیں گے، وہ لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا پڑوسی کی ہو، تو پورے گناہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی اس فرض کو ادا کر لیں تو بقیہ لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، اور جس پر فرض ہے وہی ادا کرے گا تو وہ ادا ہوگی، کوئی دوسرا ادا کرے گا تو نہیں ہوگی۔ البتہ روزے کے بارے میں، روزہ بھی فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے۔ البتہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اتنے ہی دنوں کو گن لے، شمار کر لے، اور بعد میں جب سفر سے واپس آ جائے اور حالت اقامت میں ہو، مقیم ہو جائے، تو اس وقت ان روزوں کی قضا کرے۔ اور اگر رمضان کے مہینے میں بیمار تھا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، جب تندرست ہو جائے تو روزوں کی قضا کرے۔ لیکن ایسے لوگ جو مستقل بیمار ہیں، اب ان کے اچھے ہونے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے، یا عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی اب دوبارہ تندرست ہونے کی، اچھے ہونے کی یا دوبارہ طاقت کے لوٹ آنے کی کوئی امید اور توقع نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا 30 دن، رمضان کا پورا مہینہ 2 ٹائم کھانا کھلائے ایک مسکین کو۔ یہ روزوں کا فدیہ ہے۔ کس کے لیے؟ جو مستقل بیمار ہو، پھر دوبارہ اس کو اچھے ہونے کی کوئی توقع اور امید نہ ہو، یا شیخ فانی ہے، عمر کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں، کیا پھر دوبارہ تندرست ہو کر روزہ رکھنے کی کوئی گارنٹی اور کوئی توقع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کو ایک مسکین کو 2 ٹائم مکمل 1 مہینہ کھانا کھلانا چاہیے۔ حج کا معاملہ ہے، حج بھی
جو مالدار ہیں، تندرست ہیں، وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے شرائط اور ضوابط قواعد وغیرہ ہیں۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو، سفر کرنے کے قابل نہ ہو، وہاں تک پہنچنے کی سکت جسمانی اعتبار سے نہ رکھتا ہو، تو گنجائش یہ ہے کہ وہ حج بدل کروا سکتا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ عبادتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بدنی عبادت اور دوسرے مالی عبادت۔ نماز ہے خالص بدنی عبادت ہے، اس میں روپیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ ہے، یہ بھی خالص بدنی عبادت ہے، اس میں بھی روپیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بدنی عبادت ہے اس میں نیابت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، میرے بجائے آپ اگر میری نماز پڑھ لیں، عصر کی، مغرب کی، فجر کی یا کوئی بھی نماز، تو وہ آپ ہی کی ادا ہوگی، میری طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بدنی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے، دوسرا شخص کسی دوسرے کی طرف سے نماز یا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ حج چونکہ بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، بیک وقت دو ہے اس میں چیزیں۔ حج کرنے والا اپنے بدن اور جسم کے ساتھ مقدس مقامات پر حاضر ہوتا ہے، حرمین شریفین میں، وہاں پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے یہاں سے وہاں تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے جبکہ وہاں پر کوئی عذر موجود ہو۔ جیسے ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کی جسمانی اعتبار سے سکت نہیں رکھتا، سفر کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ایسا شخص کسی کو نائب بنا کر اپنی طرف سے حج یا عمرہ کروا سکتا ہے، جس کو عام طور پر حج بدل کہتے ہیں۔ تو بہرحال نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دوسرے کی طرف سے نماز ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ صلاۃ خوف کے عنوان سے فقہاء کرام ایک مستقل باب بیان کرتے ہیں فقہ کی کتابوں میں کہ خوف کی حالت میں بھی میدان جنگ میں ہیں، دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہیں اور تلواریں چل رہی ہے، تو ایسی حالت میں بھی نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اس کے احکام بتائے گئے ہیں کہ ایک گروپ، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے اور ایک دوسری جماعت اس وقت تک نماز ادا کرے، پھر وہ لوگ ادھر آ جائیں دشمن کے مقابلے میں، پھر یہ جو دشمن سے مقابلہ کر رہی تھی جو جماعت، جو گروپ، وہ آ کر پھر نماز ادا کرے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے مقابلے میں بھی اگر ہوں اس وقت بھی وہ لڑائی، وہ جنگ عذر نہیں بن سکتی نماز چھوڑنے کے لیے۔ تو اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حالت امن میں ہیں ہم، نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی پابندیاں، اس کے باوجود ہم نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ باوجود یہ کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، جو شرعی اصطلاح میں بالغ نہیں ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا فرض ہے، شرط ہے، لیکن حدیث شریف میں 7 سال کی عمر ہی سے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنے اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر مارنے کا حکم ہے، چھوڑ دینے پر، تاکہ نابالغ کو نماز کی عادت ہو جائے، پہلے ہی سے اس کی تربیت ہو، ٹریننگ ہو، روحانی ماحول اس کو فراہم ہو اور وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ تو اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نابالغ پر اگرچہ کہ نماز فرض نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں تاکید آئی ہے کہ بچوں کو 7 سال سے نماز کا حکم دیا جائے، نماز کی تربیت کی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، نماز کے لیے ان کو ساتھ لے کر جائیں، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر نماز نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرنا چاہیے، سرزنش کرنا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، لیکن ایسی مار نہیں جس سے بچہ زخمی ہو جائے، بلکہ تربیت کے لیے مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بچے کو شروع ہی سے روحانی ماحول فراہم ہو، اسلامی تربیت ہو، دینی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو بالغ ہونے سے پہلے ہی جب نماز پڑھنا شروع کرے گا بچہ تو اس کو عادت ہو جائے گی، اور جب عادت ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے جب بالغ ہو جائے گا بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ تو دین اسلام میں یہ تربیتی جو نظام قائم کیا گیا ہے بچپن ہی سے تربیت کرنی چاہیے تاکہ اس کے اثرات مرتب ہوں اور اس کی زندگی بھی سنور جائے، دین بھی
اچھا ہو اور دنیا بھی اس کی بہتر بنے اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ بہرحال نماز کی تاکید سے قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مبارک صفحات مالا مال ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غالباً 700 سے زائد مقامات پر نماز کی تاکید فرمائی ہے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اور احادیث شریفہ میں بھی بے شمار احادیث شریفہ میں نماز کی اہمیت، فضیلت، افادیت اور اس کی جامعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اور نماز ترک کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اللہ نے کیسے کیسے عذاب تیار کر رکھے ہیں، ان تمام چیزوں کا بھی ذکر احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی محتم بالشان عبادت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، مسافر عذر نہیں کر سکتا، اس کو سہولت دی گئی ہے۔ حالت سفر میں ہے 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، جبکہ وہ تنہا پڑھ رہا ہو، اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور امام مقیم ہے تو تابع امام کے رہے گا، 4 رکعت پڑھے گا۔ اگر امام مسافر ہے تو ظاہر بات ہے 2 رکعت ہی پڑھے گا، چاہے حالت سفر میں ہو، حالت حضر میں ہو، میدان جنگ میں ہو یا امن و سلامتی کے ماحول میں ہو، ہر حالت میں نماز فرض ہے۔ اور نماز صرف ساقط ہوتی ہے موت ہی سے، جب انسان کو موت آتی ہے تو اسی وقت اس سے یہ فریضہ ساقط ہوتا ہے، اس سے پہلے مرنے تک یعنی ختم ہوتا ہے۔ ذمہ داری موت کے آنے تک انسان سے یہ ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہرحال نماز ایک اہم اور محتم بالشان فریضہ ہے جو بغیر موت کے کسی طرح مسلمان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ یہاں تک نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا بیان تھا، اور جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں غفلت، سستی، کاہلی کی وجہ سے یا عمدن، وہ گناہگار ہیں، فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے۔ جس نے عمدن قصدن جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام بھی نماز ہی کو حد فاصل سمجھتے تھے کفر اور اسلام کے درمیان۔ جو لوگ صحابہ کے عہد میں زمانے میں نماز پڑھتے تھے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عمدن نماز چھوڑ دی، من ترک الصلاۃ عمدن فقد کفر، تو وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نماز ترک کر دے اور یہ سمجھ کر ترک کر دے کہ نماز ہے، یعنی اس کا انکار کر کے اگر ترک کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ انکار نہ کرے لیکن سستی اور کاہلی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کا یہ عمل اس کو کفر کے قریب تک پہنچا دے گا۔ یعنی سخت تاکید کرنا ہے یہاں پر کہ یہ ایک ایسی اہم اور محتم بالشان عبادت ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، امتیاز کرنے والی اور فرق کرنے والی چیز ہے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز چھوڑنے والے سے اسلام کا ذمہ بری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کسی بھی صورت میں نہ چھوڑو، ہر صورت میں نماز ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اسلام بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا۔ اس کے جان و مال کا تحفظ نماز ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر کے نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کی جان اور مال محفوظ ہے، اللہ کے ذمے ہوتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کی ذمہ داری ہی کو قبول نہ کرے، نماز جیسے محتم بالشان فریضے کو ادا نہ کرے، تو ظاہر بات ہے اسلام بھی اس کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ تو بہرحال اسلام کی ذمہ داری میں رہنا ہے، اسلام کی ضمانت میں اگر رہنا ہے تو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی اسلام میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تو نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی اس کو ترک کر دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا بنیادی رکن اور اہم ترین رکن، اعظم ترین رکن نماز ہی ہے، جس کی قرآن مجید میں بھی احادیث شریفہ میں بھی تاکید کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ونیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف جیسے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔
نماز چھوڑنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ فرعون جو ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی سرکوبی کے لیے، اس کو نصیحت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ بہرحال فرعون نافرمانی کیا اللہ تعالیٰ کی تو وہ غرق دریا ہو گیا، دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا گیا۔ قارون بھی اللہ کا نافرمان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں بڑے بڑے اونٹوں پر رکھ کر لے جاتے تھے۔ بہرحال قارون بھی جب تکبر کیا، سرکشی پر اتر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ حامان یہ بھی اس کا فرعون کا مشیر تھا، اور ابی ابن خلف یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ میدان بدر میں یہ جہنم رسید کر دیا گیا۔ تو بہرحال جو شخص نماز ترک کرے گا، نماز چھوڑ دے گا، اس کا حشر قیامت کے دن ان نافرمانوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نافرمانوں کے ساتھ حشر ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نافرمان ہیں، انہیں بھی نافرمان ہیں جی، لیکن دوزخ میں اپنے گناہوں کے مطابق سزا پائے گا، پھر جنت میں داخل ہوں گا۔ ہاں یہاں پر ان کے ساتھ حشر ہوں گا اس کا۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جی اس کو جو ہے ایزی لے لیتے ہیں اس کو، جی، کیونکہ ارے بھائی خالی حشر ہوں گا نا ان کے ساتھ، حشر ہوں گا، حشر سے کیا ہونے کا ہے؟ جی، اگر ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوتا ہے قیامت کے دن، ان کے ساتھ ہم کو اٹھایا جاتا ہے، تو صرف ان کے ساتھ اٹھ جانے میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔ جی، پھر یہ بھی حدیث مبارک جو ہے اس پہ پیش کرتے ہیں، جی، تو ہم دوزخ میں جائیں گے اس نے، لہذا جتنے چاہے گناہ کرو، جو چاہے کر لو، جیسا چاہے کر لو۔ یہ تصور غلط ہے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، تو جب کوئی شخص کسی بدکار کے ساتھ نظر آئے گا، کسی گناہگار کے ساتھ، فاسق اور فاجر کے ساتھ، تو لوگ بھی اس کو وہی سمجھیں گے۔ جو جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا یا جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، وضاقتہ میں، لباس میں، تہذیب میں، تمدن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کوئی مغربی تہذیب کا خوگر ہے، ہر چیز میں مغربی تہذیب کلچر کو اپنایا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا حشر بھی مغربی تہذیب کو اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو اسلامی تہذیب کو اپنائے گا، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پیش نظر رکھے گا، پانی پی رہا ہے، فیشن بن گیا ہے آج کل بائیں ہاتھ سے پانی پینا، یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اور داڑھی مڈھا رہے ہیں، مونچھ بڑھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ لوگ مونچھ بڑی رکھتے ہیں اور داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، کٹ کر دیتے ہیں، تو خشخشی داڑھی اور داڑھی موڑنا یہ سب حرام ہیں، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ایک شخص ہے جو اسلامی کلچر کو اپنا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو یہ دیکھ رہا ہے کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں، بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے۔ ان چیزوں کو اختیار کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے جو اسلامی تربیت میں جو پلے گا، جس کی نشو و نما اور پرورش اسلامی تربیت میں ہوگی، وہ اپنے ہر قول اور اپنے ہر فعل اور ہر عمل میں اسلامی آداب اور احکام کو ملحوظ رکھے گا، تو ظاہر بات ہے اس کا حشر بھی بزرگوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے یقیناً سب سے زیادہ اپنے نزدیک اس کو اہمیت دیتا ہے، اہمیت دینا ہے، مراد پسند کرتا ہے، اس کو پسند کرنا ہے۔ کھانے پینے میں بھی اسلامی آداب کو ملحوظ رکھ رہا ہے، لباس پہن رہا ہے، پہننے سے پہلے یہ سوچ رہا ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے یا نہیں، لباس پہننے کے آداب کیا ہیں، اور نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو مسجد کے آداب کیا ہیں، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا ہے۔ بہرحال نکاح کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تجارتی معاملات میں بھی دھوکہ نہیں دے رہا ہے، جھوٹ بول کر تجارت نہیں کر رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اگر سامان میں عیب ہے
کپڑوں میں، بہرحال جس چیز کی بھی وہ تجارت کر رہا ہے اس میں کوئی خرابی ہے تو خرابی کو بیان کر کے بیچ رہا ہے، دھوکہ دے کر نہیں بیچ رہا ہے، تو یہ بھی اس کا عمل اس کو قیامت کے دن بزرگوں کے قریب کرے گا، اور اچھے لوگوں کے عمل اختیار کرے گا تو اس کا حشر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ شارحین حدیث نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس وقت ایک نافرمان شخص جو موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن لیا تھا، آپ کا لباس اس کو مل گیا تھا، وہ پہن لیا تھا، تو وہ لباس کی وجہ سے، لباس کی برکت سے عذاب الہی سے محفوظ رہا، محض موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس قوم کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ جو اولیاء کرام کے افعال کو اختیار کرتا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو اولیاء اللہ پر اللہ کا جو فیضان جاری ہوتا ہے، اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کا کچھ حصہ اس کو بھی نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اگر مٹی کچھ دیر کے لیے خوشبو کے ساتھ ہو جائے تو مٹی کے اندر بھی خوشبو آتی ہے، اگرچہ کہ مٹی کی اصلیت خوشبو نہیں ہے، تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، انسان تو کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، جس کا اللہ نے بھی قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی کرنے سے بچو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کی سنگت اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صالحین کی، صادقین کی، اولیاء کرام کی سنگت اور ان کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال صحبت ایک بڑی اہم چیز ہے، اسی لیے اولیاء کی صحبت، بزرگوں کی صحبت، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت سے انسان پر اثر پڑتا ہے، اسی لیے متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اگرچہ کہ ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پر جو انعام ہوتا ہے اور ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں کا کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب ہوتا ہے ان کی سنگت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی برکت سے۔ تو یہ کہنا کہ صرف حشر ہوگا یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ جو عمداً اعمال کو ترک کرے گا، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرے گا، اس کو چوکنا رہنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عمل کرے گا، نیک راستے کو اختیار کرے گا، سیدھے راستے پر چلے گا، احکام شریعت پر عمل کرے گا، تو ظاہر بات ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، سنتوں پر عمل پیرا ہوگا اور سنتوں پر عمل کرے گا، سنتوں سے محبت رکھے گا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو محبوب رکھا اس نے یقیناً مجھے محبوب رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ فرماتے ہیں ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی یقیناً اس نے اللہ سے محبت کی۔ سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین اللہ کی محبت ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال اس ارشاد مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی احکام سے ہم کو محبت کرنا چاہیے، تنقید کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، توہین کرنا، یہ ہرگز مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے، مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اسلامی احکام پر اعتراضات کرے، بلکہ مسلمان کے معنی ہی یہی ہے کہ وہ اسلامی احکام کے آگے گردن جھکا دے۔ ڈکشنریوں میں، لغت کی کتابوں میں اسلام کے معنی ہی یہی لکھے ہوئے ہیں کہ اطاعت کرنے اور سر تسلیم خم کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے ایک مسلمان وہ ہے جو اسلامی احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اسلام جو حکم دے اس کو قبول کرے، بلا چوں چرا قبول کرے، تسلیم کرے، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی نقص نہ نکالے۔ اس کے معنی ہی ہیں اسلام۔ مسلمان وہ ہے جو اسلامی احکام کو بلا چوں چرا قبول کرے، تسلیم کرے اور ان پر عمل کرے اور کوئی اعتراض نہ کرے۔ گردن جھکا دینے کا نام ہی اسلام ہے۔
اب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے پھر مختلف قسم کے اعتراضات کرنا یہ کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا کہنا کہ صرف حشر ہوگا یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ فرعون اور قارون کے ساتھ اگر کسی کا حشر ہو رہا ہے تو اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ ان کا انجام کیا ہے؟ حشر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلکہ ان کا جو انجام ہوگا اس کا بھی وہی انجام ہوگا، ان کو جہنم رسید کیا جائے گا، فرعون کو، قارون کو، حامان کو، ابی بن خلف کو، تو اس شخص کو بھی جہنم رسید کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے عبادتوں میں غفلت کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ شرط ہے، ایمان پر اگر خاتمہ ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا ضرور، لیکن دائمی جہنمی نہیں ہوگا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ کی رحمت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ ان ارشادات کے بعد نماز چھوڑ دینے سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور مسلمان کو اسلام کے ساتھ کیا نسبت قائم رہتی ہے؟ ہر شخص اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ نماز کا اہتمام نہ کرنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے دشمنان اسلام کے ساتھ ہوگا۔ نماز کے برکات سے متعلق کہ نماز خدا کے ساتھ تعلقات بندگی کو تازہ کرتی ہے، انسان کی زندگی کو پاکیزہ اور شریفانہ بناتی ہے اور انسان کو تمام برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نماز کی برکت سے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا نماز ایک قلعہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے جو برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا۔ جو شخص قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ گویا جو شخص نماز کا سہارا حاصل کر لیتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، گویا وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور گناہوں سے، برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح بہار کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ فصل بہار میں، خریف کے موسم میں، پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے اس میں جس طرح درخت کے پتے گرتے ہیں، ایسے ہی جو بندہ مومن نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح اس سے دور ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے چونکہ توبہ کرنا شرط ہے، حدیث شریف میں عام طور پر گناہ کبیرہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا۔ شارحین حدیث اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو، مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن سے گناہ کبیرہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری تشریح یہ بیان کی گئی، دوسری وجہ کہ اگر کسی مومن سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، اور جب تک اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی وجہ سے احادیث شریفہ میں گناہ کبیرہ کا، گناہ کی کوئی یہاں پر قید نہیں لگائی جاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں بھی احادیث شریفہ میں گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے وہاں پر گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ مراد ہیں، اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، توبہ کرنے کے علاوہ اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ روزے چھوٹ گئے تھے رمضان کے، صرف توبہ کر لے تو کافی نہیں ہے بلکہ ان روزوں کی قضا بھی لازم ہے توبہ کے ساتھ۔ حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے، کسی پر ظلم کیے تھے تو صرف توبہ کرنے سے وہ ظلم معاف نہیں ہوگا بلکہ مظلوم سے معافی مانگنا چاہیے، معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ کسی کے اگر پیسے باقی ہیں صرف توبہ کر لیں تو معاف نہیں ہوں گے بلکہ اس کا قرض ادا کرنا بھی لازم ہے۔ کسی کی زمین، پراپرٹی، جائیداد پر اگر ناجائز کوئی قبضہ کر لیا تھا، توبہ کر لے تو کافی نہیں ہے، اس کی وہ شے اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، کسی پر ظلم ہو جائے
تو صرف توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس شے کو لوٹانا بھی ضروری ہے، اور حقوق اللہ کا معاملہ ہے، فرائض میں کوتاہی ہو گئی تھی تو صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کی قضا بھی لازم ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی احادیث شریفہ میں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے وہاں پر گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نہیں، جیسے چوری، زنا، غیبت وغیرہ ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو، ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کا اہتمام کرے گا، 5 مرتبہ نظافت کا اہتمام کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی طرح نماز کی بدولت گناہ کی کثافت دور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، پورے حقوق کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، تو اس کے بدن سے بھی گناہوں کی کثافت، گناہوں کی گندگی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے دوران جتنے گناہ صغیرہ بندے سے سرزد ہوتے ہیں وہ نمازوں کی برکتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز پر آگ اثر کرتی ہے مگر نمازی کی پیشانی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن نماز ایک ایسی اہم اور معزز عبادت ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اپنے مولا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو سجدے کی وجہ سے پیشانی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، نورانیت کا جو اثر ہوتا ہے، تو نمازی کی پیشانی پر آگ اثر نہیں کر سکتی، نمازی کی پیشانی کو آگ نہیں جلا سکتی۔ ونیز ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا نور ہے، نماز مومن کی روشنی ہے، نور ہے، اور جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کے ساتھ نور ہوگا اور نماز اس کے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو قیامت میں نماز اس کے ساتھ رہے گی، نور بن کر اس کی رہنمائی کرے گی۔ اس نور کی رہنمائی میں، اس روشنی میں انسان مسلمان جنت کی طرف آگے بڑھے گا اور وہ نماز اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گی۔ ونیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ قفل کھولنے کے لیے، لاک کھولنے کے لیے کنجی کا ہونا ضروری ہے۔ جنت کے قفل کو کھولنے کے لیے نماز کی کنجی چاہیے، لہذا نماز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان حائل نہیں رہتی۔ نماز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اور نمازی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ فرشتہ کہتا ہے، غالباً اس طرح آیا ہے کہ جب بندہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے نمازی تو کس سے بات کر رہا ہے، کیا تجھے معلوم ہے؟ اگر نمازی کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ سے گفتگو کا اس کو شرف حاصل ہو رہا ہے، تو وہ کبھی بھی قیامت تک سلام ہی نہیں پھیرے گا۔ تو بہرحال اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے میں ہی حاصل ہوتا ہے۔ نماز میں مختلف عبادت مثال کے طور پر قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، لیکن سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے سجدوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے، تقرب الہی، تو اس کے لیے سجدوں کی کثرت ضروری ہے۔ نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ دراصل میں اللہ سے گفتگو کا ایک ذریعہ ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندے مومن، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے، کس سے ہم کلام ہے؟ اگر تجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ تو
بادشاہوں کے بادشاہ سے ہم کلام ہے تو اللہ کی قسم یعنی ان سے بات کر رہا ہے تو قیامت تک تو سلام ہی نہیں پھیرے گا، اسی گفتگو کی لذت میں رہے گا۔ ونیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس سے نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال با کمال سے پہلے بھی آپ نے عین وصال کے قریب بھی آپ نے نماز کی تاکید فرمائی اور اپنے ماتحتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آپ نے تاکید فرمائی۔ تو یہ نماز کے فضائل اور کمالات تھے۔ یہاں تک نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے متعلق مختصر سی ہماری یہ گفتگو تھی۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں نماز کے مسائل پر روشنی ڈالی جائے گی، بنیادی مسائل جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، انشاءاللہ ان مسائل پر دوسری نشست میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو اس معزز رکن، اعظم ترین رکن کی پابندی کرنے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو، خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مولا تو ظالموں سے ان کا بدلہ لے، اور غزہ کے مسلمان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں اور نوجوانوں کی حفاظت فرما اور ان کے جان و مال کا تحفظ فرما، اور اسرائیل کو تباہ و تاراج کر دے جو دشمنان اسلام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں۔ مولا ان کو ناکامی کا منہ دکھا اور ان کے عزائم کو ناکام بنا دے اور اسرائیل پر اپنا قہر نازل فرما اور دشمنان اسلام سے مسلمانوں کے ظلم و ستم کا بدلہ لے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے مولا جو دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے طور پر جو بھی کوشش کی جا رہی ہے مولا اس حقیر سعی کو ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ رمضان المبارک کا جو مقدس اور مبارک مہینہ گزر چکا ہے مولا اس مبارک مہینے کے طفیل ہمارے تمام مسائل حل فرما، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں مولا ان کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب مہیا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کی روزی میں اضافہ فرما، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، دین اور دنیا کی ترقی عطا فرما۔ اے مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل جو مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے قوت اور طاقت عطا فرما، دشمنان اسلام کے شر سے ان کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں مولا ان کو صحت و عافیت عطا فرما، تمام مسائل حل فرما، اور دینی دنیاوی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، تمام بچوں کو صحت و عافیت عطا فرما، تمام مسائل حل فرما، اور تمام دین اور دنیا کی سعادتیں، نعمتیں اور برکتیں عطا فرما، اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ رکھ مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل تمام مسائل حل فرما اور خوشیاں عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل مولا اس دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔